بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عرفان حیدر، قسمہ نیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس شخصیت سے مل رہے ہیں، ان سے انٹرویو لیں گے جو پی ٹی آئی کے سب سے پہلے پرسن تھے جنہوں نے 2011 میں اپنی ایم پی اے شپ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ فیصل آباد کی تنظیم نے کیا کیا یہ بھی وہ اپنے زبانی بتائیں گے، کیونکہ سب سے مخلص ورکر پی ٹی آئی کا جنہوں نے 2013 سے لے کے 2018 تک پی ٹی آئی کی صدارت کی، اور فیصل آباد کا رزلٹ جس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ فیصل آباد سے کتنی سیٹیں نکلیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بلا کیونکہ اسد اعظم مغل صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، انہوں نے آگے میٹنگ میں بھی جانا ہے، اس لیے ہم سے مختصراً انٹرویو لیں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت پی ٹی آئی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں، اور ورکر ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کر رہا ہوں، دوستوں سے مل رہا ہوں، اور دوستوں تک خان صاحب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور انہیں قائل کر رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا جائے تاکہ ہم عمران خان کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا سکیں۔ آپ سن رہے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 2013 سے لے کے 2018 تک کی آپ نے پی ٹی آئی کی تنظیم کو لیڈ کیا، اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ کیا وجہ بنی کہ آپ پی ٹی آئی نے آپ کو فیصل آباد کی تنظیم نے آپ کو بیک فٹ پہ کیا؟ جی ایسی کوئی وجہ نہیں بنی۔ 2018 کے الیکشن کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا کہ تنظیم کے جو عہدے ہیں وہ الیکٹڈ ممبرز کو دے دیے جائیں گے۔ ان میں الیکٹڈ ممبرز کو تنظیم کا جو ہے وہ عہدے دے دیے گئے، اور آج کل تنظیم وہی چلا رہے ہیں اور انہی کے پاس ہے۔ جی آپ کو لگتا جیسا کہ میں نے بھی دیکھا ہے، گلی محلے میں بھی جا کے دیکھا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کا سلوگن جو بیانیہ ہے وہ کام کر رہا ہے بجائے کہ تنظیم کریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بھی سمجھتا ہوں کہ تنظیم کو زیادہ ایکٹیولی کام کرنا چاہیے، روابط میں رہنا چاہیے، یونین کونسل لیول پہ، وارڈ لیول پہ تنظیموں کو فعال ہونا چاہیے تاکہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر تک پہنچ سکے۔ ہم جو زیادہ اس وقت ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت فعال رول ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر تنظیموں نے الیکشن ڈے جو ہے اس کو بھگتانا ہوتا ہے، اور اگر ہم وارڈ لیول پہ تنظیمیں فعال نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ پارٹی کو پہنچے گا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا رہا کہ آپ کو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آفر تھی، لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا۔ کیا آپ پی ٹی آئی میں بغیر عہدے کے اس ورکنگ کرنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہ نون لیگ سے کوئی آفر تھی، نہ پیپلز پارٹی سے کوئی آفر تھی۔ جو میں بغیر عہدے کے، دیکھیں ہم سب سے پہلے جو ہیں، ہم سب سے پہلے عمران خان کے سپاہی ہیں۔ عہدے دوسری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، تو عمران خان کا سپاہی ہونے کے ناطے ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم پارٹی کا، عمران خان کا پیغام لے کے چلتے رہیں۔ جی جیسا کہ آپ کے فیض اللہ کا موقع کے ساتھ ان کا جو ایک البرکہ ویلی تھی اس کی وجہ سے آپ کا تنازع چلا، آیا وہ ابھی تک مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے یا نہیں ابھی؟ جی مجھے نہیں پتہ، وہ جو البرکت ولا ہے فیض اللہ کا موقع صاحب کا، وہ انہوں نے 2002 میں اسے لانچ کیا تھا، مگر 2018 میں جب میں ایم پی اے بنا اس وقت تک وہ ایف ڈی اے کا چیئرمین بنا، اس وقت تک وہ پاس نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس دوران انہوں نے کئی دفعہ شہباز شریف کے ریلیف فنڈ میں پیسے بھی دیے تھے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں ایف ڈی اے سے ریکنفرم کی جا سکتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ 2018 میں ایم این اے بننے کے بعد البرکت ولا 2 کے انہوں نے کاغذ دے دیے کہ کراپ لینڈ کو کنورٹ کیا جائے براؤن لینڈ میں، اور یہی وجہ ان سے میرے اختلاف کی بنی کہ میں نے انہیں یہ بات کہی کہ خان صاحب کا یہ ویژن نہیں ہے کہ آپ کراپ لینڈ میں کو ٹاؤن بنا کے کاٹیں، اور اس بات پہ وہ راجہ ریاض اور یہ سارے جو کچھ اور دوست اکٹھے ہو کے خان صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ڈاکٹر اسد کو ہٹا دیا جائے۔ میں نے خان صاحب کو اس کے بعد خود لکھ دیا، میرے یہ اس میں میسج میں بھی موجود ہے کہ ان حالات میں میرا کنٹینیو کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ یہ جو ایم این ایز ایم پی یہ جو فیض اللہ کا موقع صاحب ہیں، ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں مختلف ٹاؤنز میں، جیسے البرکت ولا تھا، الرحمت ولا تھا، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ دوسری جگہ پہ بھی سودے بازیاں کر رہے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر وقت
یہ ڈی جی کے کمرے میں موجود ہوتے تھے اور وہاں سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ اس ڈی جی کو تبدیل کیا جائے کیونکہ یہ انتہائی کرپٹ آدمی ہے، مگر چونکہ میں ایم پی اے نہیں تھا اس لیے مجھے تبدیل کر دیا گیا، مگر بعد میں لطیف نظر صاحب کے کہنے پہ اس ڈی جی کو کرپشن کی وجہ سے ہٹا دیا گیا۔ جی جیسے آپ سن رہے تھے، ایک آخری میں کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دور میں جو پارٹی کی سے جو پی ٹی آئی کی فیصل آباد کی تنظیم تھی وہ سیلف فنڈنگ پہ چلتی تھی، اب جو سننے میں آیا یا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ پارٹی ایک دو بندوں کے انویسٹر پہ چل رہی ہے، کہ آیا اگر جو انویسٹ کریں گے وہ اپنے ڈیسیژن ہی کروائیں گے یا پارٹی اپنی بھی ڈیسیژن کر پائے گی، جو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مجھے آج کا تو نہیں پتہ، مگر 2013 سے 2018 تک جب میں صدر تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تو 100% جو اخراجات تھے وہ میں اپنی جیب سے کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چند ایک لوگوں کو اخراجات کے لیے پارٹی میں کوئی عہدے دے دیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ عام ورکر کو آگے آنے نہیں دیتے، اور پارٹی کے ایم این ایز تک، پارٹی کے صدر تک ان کی جو ہے وہ پہنچ مشکل ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی پہ حکمرانی بھی ان کی چلے۔ مگر میں نے اپنے دور میں 5 سال میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں نے 1 پیسے کا چندہ، 1 پیسے کا خرچہ دفتر چلانے کا، یا جو کھانے ہوتے تھے یا جو منتھلی میٹنگز ہوتی تھیں، کسی ایک شخص سے بھی 1 پیسے کا چندہ نہیں لیا گیا دفتر چلانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا جو دفتر ہے وہ صدر کو چلانا چاہیے یا سیکٹری کو چلانا چاہیے، اور اس میں اگر آپ چندہ اکٹھا کر کے اسے کرتے ہیں تو اس سے، یا انویسٹرز کے زور پہ کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ چلتے چلتے آخری سوال کہ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ میرٹ پہ اور ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، آپ کا ذاتی اختلاف ہونے کے باوجود آپ نے ڈاکٹر حسن مسعود کو ٹکٹ دیا، اب جاتے جاتے آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنے ورکرز کو اور پی ٹی آئی کی تنظیم کو اور عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے بہت سی جگہ ایسی تھیں کہ جہاں پہ پارٹی میں جو پچھلا الیکشن تھا 2013 والا، اس وجہ سے گروپنگ تھی، جیسے ڈاکٹر حسن مسعود صاحب میرے بڑے محترم ہیں، مگر ان کا ایک علیحدہ گروپ تھا، میرا ایک علیحدہ گروپ تھا۔ حسن مسعود صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں انہیں ٹکٹ نہیں دوں گا، ان کے مقابلے پہ ایک شخص تھا، اس کو لے کر عباس صاحب میرے پاس آئے جو میرے بڑے قریبی عزیز ہیں اور میرے کزن بھی ہیں، کہ آپ ان کو ٹکٹ دے دیں۔ میں نے انہیں کہا یار ان کا ٹکٹ بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ حسن مسعود صاحب ہیں جو پارٹی کے پرانے ورکر ہیں۔ عباس صاحب مجھے کہنے لگے کہ جگہ جگہ پہ حسن مسعود صاحب نے آپ کی مخالفت کی ہے۔ میں نے کہا یار مخالفت میری کی ہے نا، پارٹی کی تو نہیں کی۔ پارٹی کے ساتھ تو وہ جس دن سے چلے ہیں سنسیئر ہیں اور پارٹی کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں، اس لیے ٹکٹ انہیں کا ہے۔ اور میں نے گواہ ہیں آپ سب کے، میں نے حسن مسعود صاحب کو بغیر کسی حیل و حجت کے ٹکٹ عطا کیا، اور اسی طرح رحمانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے پاس جو بھی پارٹی کے دوست تھے، مجھے پہ کوئی انگلی یہ نہیں اٹھائے گا کہ میں نے کسی کو ذاتی تعلق پہ ٹکٹ دیا ہو۔ مجھے سب یہ ضرور کہیں گے کہ فلاں کو ٹکٹ نہیں دیا، مگر اس کی وجوہات ہوں گی۔ اس کی وجوہات یہ ہوں گی کہ یا وہ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھا، یا وہ پارٹی کا بندہ نہیں تھا، یا وہ پارٹی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نے 100% ٹکٹ جو ہیں جب میں صدر تھا، میں نے اپنی کمیٹی کے ذریعے جو بھی فیصلے کیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے میرٹ پہ کی ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ڈاکٹر اسد معظم مغل صاحب جو کہ فیصل آباد کو لیڈ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، اور آپ کے سامنے رزلٹ تھا۔ چونکہ اب عمران خان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پرانے ورکر کو یاد رکھیں، نہ بھولیں، جیسا کہ آپ راجہ ریاض صاحب اور باقی بندے تھے جو فوراً الیکشن سے چند دن پہلے آئے تھے، جی چند دن پہلے آئے تھے، الیکشن سے چند دن پہلے آئے، اور اس وقت بھی کافی کنسرن شو کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم آخری لیں گے ان کے بارے میں، جی آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، پارٹی کا مخلص وہ ہوتا ہے جس نے پارٹی کے لیے مار کھائی ہو اور وہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا ہو۔ جب پھول کھل رہے ہوتے ہیں، جب باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس باغ کا نظارہ کرنے آ جاتے ہیں، آج کل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس باغ کے نظارہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ اصل میں جو باغ کا رکھوالا ہے وہ مالی ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مالی وہ ہیں
جو پچھلے 10 سال سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست جو حکومت بننے کے بعد آئے ہیں وہ بھی شاید ہمارا وہی حال نہ کر دیں جو راجہ ریاض ہمارا حال کر گیا ہے. تو اس لیے پارٹی کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. پارٹی کسی بطور ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کسی کو بھی ٹکٹ دے گی، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور عمران خان کے فیصلے کا ساتھ دیں. مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ایسے جو اجنبی ہیں جو آج پارٹی میں آ رہے ہیں یا جو ایم این اے بننے کے لیے پارٹی میں آ رہے ہیں، ان کے متعلق پارٹی کو 2 دفعہ سوچنا چاہیے. جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری ہوں کہ جو پرانے ورکر ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کے بارے میں سوچے جائے. اب یہاں پہ یہ جو حلقہ خالی ہے اس میں یہ لڑکوں نے یہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان لوگوں نے اپنی چاہت کے ساتھ ان کو بلایا ہے کہ یہ NA 104 کے لیے یا کسی بھی ٹکٹ کے لیے آپ اپلائی کریں. ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو آپ کو سب نے فورس کیا کہ آپ اپلائی کریں. آپ اپلائی کریں گے اس دفعہ ٹکٹ کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہونے کے ناطے مجھے حق حاصل ہے کہ میں پارٹی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں، مگر دوبارہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں میں اس کی بڑھ چڑھ کر کمپین کروں گا. جی شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. قسمہ نیوز سے عرفان حیدر، کیمرہ مین عمر حیات کے ساتھ. اللہ حافظ.